أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا قرآن ٹیچر حافظ محمد عامر اور میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دی پنجاب اکیڈمی میں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج جو ہے وہ ہم تختی نمبر 9 شروع کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے 8 تختیاں جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں۔ تو تختی نمبر 9 کا آج پہلا سبق شروع کریں گے۔ یہ تھوڑی سی مختلف ہے، یہاں پہ آپ کو ذرا زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ یہاں پہ اس تختی میں ہم تنوین کے بارے میں اور بہت سی چیزیں کے گنہ کے بارے میں، بلکہ گنہ نہیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تنوین پر گنہ کیسے کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا اس تختی میں۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر ابھی تک آپ نے دی پنجاب اکیڈمی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کل والی جو کلاس ہے وہ آپ مس نہ کر سکیں۔ تو چلیے آئیے 9ویں تختی کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ عام آنا سے شروع ہوگا۔ یہ تختی نمبر 9 کا پہلا سبق ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف کری زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، الف کھری زبر آ، واو کھری زبر وا، آوا۔ تو اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آوا کے ساتھ یا بھی لکھا ہوا ہے، تو یا جو ہے وہ ساکن ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ الف کھری زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تین، آنیتن، الف کھری زیر ای، لام کھری زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، الف زبر یا ای، نون زبر نا، اینا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یا کے اوپر جزم ہے، تو اس کو ہم جھٹکا مارنے کی یہاں پہ کوشش نہ کیجیے گا۔ یہ لفظ یا جو ہے یہ بھی ساکن ہے، جس لفظ کے اوپر اگر یا کے اوپر جزم آ جائے تو یہ ساکن ہو جائے گا۔ آگے بھی جو حروف آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال یہاں پہ یہ یا ہے، اس کے اوپر جزم، تو یہ ساکن ہے، اس کو بڑے پیار کے ساتھ پڑھے گا، اینا، جھٹکا مار کے نہیں پڑھنا۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ با زیر بی، ہا کھری زیر ہی، بی ہی، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ تو اسٹوڈنٹس، اگین میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ اس کو کیسے ملا کے پڑھیں گے۔ پہلے جیم، پھر زبر اس کی، پھر الف کی مد، اس کو پڑھ کے پھر بعد میں حمزہ ساتھ ملائیں گے۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ تو یہ آگے والا جو حروف ہے یہ بھی اسی طرح ہے، اس کو ہم پہلے جیم کو، اس کی زیر کو، پھر یا کو، اس کی مد کو پڑھیں گے اور بعد میں حمزہ ساتھ ملائیں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر آ،
जी अगेन मैं आपको पढ़ा दूं, ये मुश्किल है थोड़ा सा। जीम जेर या मद जी, हमजा ज़बर आ, जी जिम पेशवा जू, आइन दो ज़र आइन, जू आइन, खौ ज़बर वा खौ, फा दो ज़र फिन, खौफिन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जैसे ये या साकिन था, यहाँ पे वाओ भी साकिन है। इस पे इसको भी झटका मार के नहीं पढ़ना, बल्कि बड़े ही प्यार से मुलायमियत के साथ पढ़ना है। खौफिन, ये वाला भी जूइन। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसको हम एक अलिफ के बराबर थोड़ा सा बिल्कुल लंबा करेंगे, क्योंकि वाव के पीछे वाला जो हरफ है उसके ऊपर पेश है, इस वजह से। अगर इसके ऊपर ज़बर होती तो इसको लंबा नहीं था होना, जैसे ये आईना है या ये खौफिन है। अगर इसके ऊपर भी ज़बर होती तो जौइन बनना था, लेकिन इसको तब हमने लंबा नहीं था करना। अब हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, जूइन जूइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खौ ज़बर या खोई, खौ ज़बर या खोई, रा दो पेश रुन, खैरुन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी या के ऊपर जज़म है। हमने इसको बड़े ही आराम के साथ पढ़ा है, इसको साकिन करके पढ़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दाल खरी ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू, दाल पेश दो, दावूदू। दाल खरी ज़बर दा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, कैफ ज़बर क्या, ज़ालिका, रा ज़बर रा, गद पेशवा गू, रगू। शीन ज़बर अलिफ मद शा, हमज़ा ज़बर आ, शा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो खड़ी ज़बर होती है उसको हम 2 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, और जो मद होती है उसको हम 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। यहाँ तक था हमारा आज का सबक। अगेन मैं आपको एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ आपके आसानी के लिए। अलिफ खरी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमाना। अलिफ खरी ज़बर आ, वाव खरी ज़बर वा, आवा। अलिफ खरी ज़बर आ, नून ज़ैनी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तीन, आनियतिन। अलिफ खरी ज़ेर ई, लाम खरी ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फी, ईलाफी। अलिफ ज़बर या आई, नून ज़बर ना, आईना, बा ज़ेर बी, हा खरी ज़ेर ही, बिही। जीम ज़बर अलिफ मद जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। जीम ज़ेर या मद जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। जीम पेशवा जू, आइन दो ज़ेर आइन, जू आइन। खौ ज़बर वा खौ, फा दो ज़ेर फिन, खौफिन। खौ ज़बर या खोई,
را دو پیش رن خیر دال کھری زبر دا واو الٹا پیش وو داو دال پیش دو داوودو ذال کھری زبر دا لام زیلی ذالی کیف زبر کیا ذالک را زبر را غد پیشوا غو راغو شین زبر الف مد شا حمزہ زبر آ شاء. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک تھا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے، جیسے میں نے پڑھایا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. تو اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کے لیے ہی محنت کر رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں قرآن پاک کیسے پڑھیں گے ہم نیکسٹ انشاءاللہ یہ نورانی قاعدہ مکمل کر کے. تو ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یہاں سے پڑھائیں تاکہ کل کو آپ اور آپ کے بچے اچھی طرح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکیں. تو اسٹوڈنٹس میں نے اسی لیے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. آپ مجھے اپنی آڈیو یا ویڈیو یا اپنے بچے کی کسی کی بھی آڈیو یا ویڈیو بنا کے آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. میں آپ کو رپلائی کر دوں گا کہ آپ نے کیسا پڑھا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اور جاتے جاتے اگر ابھی تک آپ نے دی پنجاب اکیڈمی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ جو کلاسز ہیں آنے والی وہ آپ مس نہ کر سکیں. اللہ حافظ.